کہ ہاں جی میں نے اس کو کہا تھا اس لیے اس نے یہ عمل کیا ہے، تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ کہ دور سے دیکھنے والے یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ شاعر اللہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دے کہ ہمارا عمل دیکھیں، ہمارا گمان جو کرتے ہیں نا، انسان ہے ہم لوگ، ہم ظاہر پر کر سکتے ہیں نا، دلوں کے حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دے، باطن تو ہوگا، جس کا باطن ہے نا اس کا ظاہر تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ باطن اتنا نیک ہے اور ظاہر میں انسان اتنی غلط کوئی حرکت کر دے۔ ہاں اگر آپ کا ظاہر جو ہے وہ آپ نے نیک بنایا ہوا ہے، منافقت ہوتی ہے نا وہ، تو اندر آپ کا نہیں ٹھیک ہے تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہیں اور آپ کا ظاہر غلط ہو جائے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ آج کی آیات پوری کی پوری اسی بارے میں ہے۔ اور جو پچھلا لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے یہ یہود و نصارہ تو پڑھ نہیں رہے، یہ میں مسلمان پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک، تو ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ہمیں پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو ایسا نہ کرنا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، دیکھو تم ایسا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عالم دین پہ آ کے کہا کہ دیکھو یہ اپنے عالم دین کو اپنے رب بنا لیتے ہیں۔ عدی بن حاتم جو تھے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی حدیث بتائی تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا تو، کیونکہ وہ پہلے کرسچن تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے رب نہیں بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، تو یہ رب بنانا ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ کہ اگر ہم کسی کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ ان کا جو فتویٰ ہے نا، یہ قرآن نے آیت آئی ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے نا، لیکن دیکھو میرے جو عالم دین ہے نا، جن کو میں مانتی ہوں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے تو بس یہی ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے، بالکل سامنے، اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث، صحیح حدیث آ جائے اور آپ اس کو چھوڑ کے کسی کا فتویٰ لے لیں، ایسا تو ممکن نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا۔ اور اس کے بعد اب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ ایکچولی وہ مقصد جو رسول اللہ کا تھا وہی تو ہمارا مقصد ہے، تو ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا مقصد تھا، تم کیا بھول چکے ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 33۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے هو الذی، وہی ہے جس نے، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ارسلہ، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ۔ کہ یہ دو چیزیں، ہدایت دے کے بھیجا تاکہ وہ دوسروں کو ہدایت دے سکے، اور دین حق دے کے بھیجا، اور مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ کس کو غالب کر دے؟ اسلام کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ خواہ مشرکوں کو وہ برا ہی لگے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے، اب سیرہ میں آپ کو پڑھاتی رہتی ہوں سارا وقت، جو بھی جہاں جہاں پہ بات آتی ہے میں آپ کو سیرہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیکنڈ وحی آئی تھی، پہلی وحی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی، وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور سیکنڈ کون سی تھی؟ سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو بتا، لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو گائیڈ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ وہ جس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو چکے تھے اس سے ان کو نکال اور ان کو بتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ سیکنڈ وحی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک چین سے نہیں بیٹھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کتنا ٹائم تھا، 23 سال ٹوٹل اگر ٹائم تھے کہ 13 سال مکہ کے تھے اور 10 سال جو تھے ان کے مدینہ میں تھے، 23 سال بنتے ہیں نا۔
23 साल में जो जंगों का ज़माना था वो सिर्फ 8 साल था, और उसके 13 साल तो मक्का में तो कोई वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया था कि कुम फअंज़िर, कि अपने हाथ बांधे रखो, सॉरी आ गया था कुफ़ू आइदियकुम, कि अपने हाथ बांधे रखो, कोई अपना हाथ नहीं उठाएगा। जब मदीना में आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने सोचा कि अब चैन हो जाएगा, अब यहाँ पे आराम से हम दीन का काम करेंगे, हम दीन की अशात करेंगे या इस तरह से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना में जाते हैं तो कितना मुश्किल वक्त था कि एक रात ऐसी नहीं थी शुरू में कि वो कोई चैन से सोया हो। सहाबा पूरा पहरा देते थे। मुशरिकीन मक्का ने यहूद के साथ आके बात की, और वो जो लोग वहाँ पे थे, जो मदीना के लोग थे, उनको पैगाम भेजा कि देखो तुम अगर इनको यहाँ से, ये बेदीन लोग हैं, वो ये समझते थे ना, क्योंकि वो तो खाना काबा के मतवल्ली थे, ये बेदीन लोग तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम इनको यहाँ से निकालो। अगर तुमने इनको ना निकाला तो हम तुम्हारे बेटों को गुलाम बना के ले जाएंगे, और तुम्हारी बेटियों को हम अपनी वो बना देंगे, गुलाम जिस कैदी बना के ले जाएंगे। इतना खौफ था जिसकी कोई हद नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जाके उनके साथ मायदा किया था, जो मैं आपको पहले वो पूरा बता चुकी हूँ। और उसके बाद से आप देखें कि दूसरी सेकंड हिजरी में बदर हुई है, और कितने लोग थे, हम कितनी दफ़ा बदर का पढ़ चुके, और सेकंड हिजरी में बदर हुई। आज इंशाल्लाह हम वहाँ तक आएंगे कि तबूक का जंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 8-9 हिजरी में हुई थी। ये 8 साल के दौरान में इस्लाम कहाँ तक फैल गया था, और हज़रत उमर के ज़माने में तो 1/3 दुनिया मुसलमान हो चुकी थी। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे ज़हन में भी ये चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये काम हमारे ज़िम्मे है? क्या इस्लाम का काम करना जो है वो तबलीगी जमात नहीं करना है? किधर ये लिखा हुआ है? देखिए, जो अहले किताब थे ना, तौरा का फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वो तो सिर्फ उनके आलिम दीन के हाथ में होती थी। अगर उनको कोई मुश्किल होती थी तो वो उनसे जाके पूछते थे, जिससे वो फतवा चेंज कर देते थे या वो बात चेंज कर देते थे। लेकिन हम मुसलमान जो हैं, हमारे हर घर में एक एक बच्चे के हाथ में कुरान है ना, तो फिर भी हमें समझ ना आए तो फिर देखें हम कहाँ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कोई दिरहम और दिनार छोड़ के नहीं गए थे। नबियों की विरासत क्या होती है कि जो उनका मिशन है वो लेके आगे चलने का है ना। तो क्या ये मिशन जो है वो तबलीगी जमात करेगी? क्या ये मिशन जो है ये आलिम दीन करेंगे? क्या ये सिर्फ 2-3 लोग जो हम जैसे लगे हुए हैं बात करने के लिए, क्या वो करेंगे? ये हर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में से हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा जवान, हर एक का ये काम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की बुलंदी के लिए काम करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 34 में, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब देखिए बात आ गई ना मेरे और आपके ऊपर, एक एक बच्चे पे जो भी मुसलमान है, कि इन्ना कसीर मिनल अहबारी व रुहबान, कि बेशक बहुत से उलमा, और ये यहूदी उलमा थे और जो ईसाई के उलमा थे ना, उनकी बात हो रही है कि बहुत से उलमा और राहिब जो हैं, लियाकुलूना, कि वो खाते हैं अम्वाल अन्नास, लोगों का माल, बिल बातिल, बातिल तरीके से। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि देखो तुम ऐसा ना करना। इन लोगों ने ऐसा किया था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हज़रत ईसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का जो वक्त था ना, वो 500-600 साल आता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। और इतने से सालों में जितनी बिदात शामिल हो चुकी थी, तो आप सोचिए कि अभी तो 1450 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। अगर हमें कोई आके बताता भी है ना कि देखो ये काम जो है ये ना करो क्योंकि ये दीन का हिस्सा भी नहीं है, रसूलुल्लाह ने नहीं ऐसे किया था, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? और वो दीन जिसने तुम्हें जीने मरने का, खाने पीने, उठने बैठने का तरीका सिखाया है, फिर तुम क्यों नहीं ये बात समझ रहे हो? तो हम किसी की बात समझते हैं, हम क्या कहते हैं कि हमारी अम्मी अब्बू भी ऐसे करते थे, हमारे दादा दादी भी ऐसे करते थे, तो लो तुम्हें कोई नया दीन आया है। क्या उनको नहीं पता था? मेरे तो इतने अम्मी मेरी इतनी तहज्जुद गुजारती, अगर वो ऐसे करती थी तो ठीक ही करती होंगी ना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो इनके आलिम दीन जो थे वो बातिल तरीके से लोगों का माल खाते थे। बातिल तरीका क्या होता है कि जो उनका हक नहीं था। एक तो होता है ना कि हक, जैसे कोई मजदूरी करता है, उसका हक होता है, वो पैसे लेता है और वो अपने हक से खाता है, वो हलाल पैसे। लेकिन वो ये क्या करते थे कि दीन के नाम पे लोगों को गलत बात बताकर और वो दीन का हिस्सा बताते थे कि ये है, और उस तरह से लोगों किससे नजराने लेते थे। फॉर एग्जांपल कि उस ज़माने में भी ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की तलाक का मसला हो गया, अब
लोग किसके पास जाएंगे? आलिम दीन से पूछेंगे जाके कि अब इसके बारे में क्या हुक्म है। अब वो क्या करते थे कि जो पैसे वाले होते थे या थोड़ा सा नजराना पेश कर देते थे तो वो उनके हक में फैसला कर देते थे। अब रजम की आयत तो आ चुकी थी, इनमें भी रजम का हुक्म था। तो जैसे ही ऐसी बात हुई तो एक वाक़या आता है कि एक इनके दरमियान में कोई बहुत अमीर फैमिली थी, उस आदमी ने ज़ना किया। तो वो फिर जब आलिम दीन के पास गए, उन्होंने कहा कि इसके बारे में क्या हुक्म है। तो उन्होंने वही आयत को तोड़ मरोड़ के कहा कि नहीं जी, इनका रजम का नहीं है, इसको इतने से कोड़े लगा दो तो ये इसकी सज़ा बराबर हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके, हम ये भी पढ़ चुके कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि ये एक दिरहम भी अगर इनको तुम इमानत के तौर पे दोगे तो ये वापस नहीं करते, क्योंकि ये क्या कहते थे कि हमारा जो उम्मीयीन है ना, उन पे हमारा मुआखज़ा नहीं है। अब ये क्या सूद लेने का इनमें भी मना था, लेकिन ये क्या कहते थे कि नहीं, हम आपस में सूद नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों से ये सूद लेते थे। और फिर हमने ये भी पढ़ा था, आपने याद है, मछली, वो जो इनको मना किया गया था कि ये मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे, और फिर उन्होंने एक दिन पहले से वो लगा देते थे ताकि मछलियाँ जो है वो उसके अंदर आ जाए, और पानी नीचे से वो जो नेट सी लगा देते थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बंदर बना दिया था। तो ये हीले बहाने करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अहकामात हैं, जिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया था, उनको ये जायज़ करार दे दिया करते थे। तो यही बात क्या आजकल नहीं हो रहा? अब देखिए, इनको हारूत मारूत के ज़माने में इन्होंने जादू टोना जो सीखा था, किस तरह से फिर ये लोगों के घर तबाह करते थे, और फिर वो दीन के नाम से लोगों के साथ पैसे लेते थे कि अच्छा अगर तुम इतने पैसे दोगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ अब तुम्हारी जो है ये पूरी हो जाएगी। अगर तुम मुझे दोगे पैसे सदके के तो मैं फिर ये सदका दे सकता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे देना, अगर इतने बकरे ज़बा करोगे तो फिर ये होगा। ये सारा कुछ क्या आज नहीं हो रहा? वो आप सोचे, बालिश्त बर बालिश्त बिल्कुल वही चीज़ें नहीं। हम जब से उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि बिल्कुल वही चीज़ें हो रही हैं। इनमें सलमान फारसी का एक वाक़या आता है, जो सहाबा के बारे में एक बुक है, उसके अंदर बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, बहुत डिटेल वाक़या है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ ताकि आपको इस आयत का समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या फरमा रहे हैं। कि सलमान फारसी जो है वो कहते हैं कि वो एक गिरजे पे जाते हैं, और वहाँ जाके पहले वो ईसाई, उनको लगा कि ये रिलीजन जो है ये बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत इम्प्रेस होते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं कि जो सबसे बड़ा गिरजा था, जिसमें सबसे ज़्यादा उनके बड़े आलिम दीन थे, वो उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ ताकि मैं दीन को सीखूँ। तो वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो ये उससे पहले का वाक़या बताते हैं कि मैं उसके पास गया तो मैं उसके पास रहना शुरू कर दिया, और कुछ देर के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि लोगों को ये सदकात की तरगीब करता है कि खैरात करो ये वो, और जब लोग इसको आके देते हैं, ये बहुत बड़ा उनका राहिब था, जब इसको आके देते हैं तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये लोगों को नहीं देता, पूरे पैसे लोगों को नहीं देता, बल्कि ये खुद अपने पास रखता है। और वो इनका दिल उससे ख़राब हो चुका था। कुछ ही देर के बाद उसकी मौत वाक़या होती है, तो उसके जनाजा जब होता है तो ये उसके लोग आते हैं, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो उनको बताता है आके कि देखो ये आदमी अच्छा नहीं था। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे ये लोगों का माल जब लोग अपना देते थे कि गरीब लोगों को देने के लिए, तो ये अपने पास रखता था। तो उसने 7 देगें जो थी वो सोने और चांदी की भर के उसने कहीं दफनाई हुई थी। जैसे उस ज़माने में बैंक तो नहीं ना होते थे, तो ज़मीन के अंदर खोद के तो वो रख देते थे। तो जब उन्होंने देखा उसको तो फिर उन्होंने उसको बुरा भला कहा, तो वहाँ से फिर ये आगे आते हैं। तो फिर इस तरह से जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आके उन्होंने ये वाक़या बताया। तो इस तरह से देखिए हमें सबक मिलता है कि दीन वाले लोग जब कभी ऐसा काम करते हैं ना, तो लोग दीन से ही भाग जाते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी ना कि देखो जी ये क्लासेस अटेंड करती है, इतनी क्लासेस में जाती है, ये अगर ऐसे कर रही है तो वो समझते हैं दीन ही ख़राब है। दफ़ा करो, हम नहीं जा रहे क्लास में, हमने इस क्लास को अटेंड करते। मस्जिद में गए जी, वहाँ तो इतनी सियासत है जिसकी कोई नहीं, हम नहीं जा रहे मस्जिद में। मस्जिद तो बुरी नहीं है ना, अगर लोगों का अमल बुरा है तो उससे दीन में खराबी तो नहीं आएगी ना। तो फिर हम, अगर मुझे ये लगता है कि वहाँ पे ये खराबी है, तो फिर मैं कोशिश करूँ कि मैं वो खराबी को दूर करूँ। अब देखिए आपको आसानी से इस बात की समझ आएगी कि अगर आपने कभी किसी बच्चों को, कभी हम समझाते हैं ना किसी चीज़ से कि बेटा देखो ये बड़ी गलत बात है, तुम ऐसे नहीं करो,
تو کب وہ اگزامپل کیا دیں گی کہ وہ فلاں جو میری دوست ہے اس کی امی تو اتنی ان کے گھر میں بھی اتنے نیک سارے ہیں، وہ سارے نمازی بھی ہیں، اگر ان کے گھر میں ایسے ہوتا ہے تو آپ کو کیا نیا دین پتہ ہے؟ مطلب آپ اتنی سخت ہو گئی ہیں اس معاملے میں، وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کسی حافظ قرآن کو دیکھیں کہ وہ بالکل کتنے حافظ قرآن ایسے اللہ ماشاءاللہ بہت 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 نیک لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ جب ایسے ہوتے ہیں نا تو وہ سارے دین کا خرابی کر دیتے ہیں۔ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ عالم دین، یہ حافظ قرآن، یہ اگر ایسی حرکت کر رہے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ پھر تو کرنا بڑا، یہ کر رہے ہیں تو یہ تو جائز ہی ہوگا تو کر رہے ہیں نا، کیونکہ عام لوگ جو ہے نا ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، انہوں نے بیسک نیکیاں ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو احکامات کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ پھر ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ کے والے لوگ ہیں، اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر کسی نے حجاب لیا ہوا ہے۔ اب ایگزامپل میں آپ کو ایک اور سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں ہوں، اب میں آپ کو کتنی دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انما حرم ربی کہ تیرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش بے حیائی کو، ما ظہر منہا و ما بطن جو ظاہری طور پر تم کرتے ہو اور جو تم چھپ کے کرتے ہو، والاثم اور ہر گناہ کی بات کو، والبغی اور ظلم کو جو تم بغیر حق کے کرتے ہو۔ یہ کتنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 ہے، کتنی دفعہ میں آپ سے اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ تو صاف ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں حرام کا لفظ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بینہ آیت ہے کہ حرام کیا ہے بے حیائی کو، اور اس کے باوجود بھی اگر میں ایسی محفل میں بیٹھی ہوں، فار ایگزامپل کوئی جیسے لوگ کرتے ہیں ڈنر ہے، ساتھ میوزک پارٹی ہے، رائٹ، اور اگر مہندی ہے ادھر میں جا کے بیٹھی ہوں اور میں قرآن پڑھانے والی ہوں، ایون میں قرآن نہ بھی پڑھ رہی ہوں، میں فار ایگزامپل میں ریگولر حجاب لینے والی لڑکی ہوں، عورت ہوں، تو میں اگر جاتی ہوں کسی جگہ پہ بیٹھی ہوں تو مجھے دیکھنے والے جتنے لوگ بھی ہوں گے نا وہ یہ سوچیں گے کہ یہ جائز ہے کرنا، کیونکہ یہ خود دیکھو نا، مطلب یہ تو نظر تو یہی آتا ہے نا کہ یہ تو عمل کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں آپ کے ساتھ اگر قرآن کلاسز میں جانے کا لفظ بھی لگ گیا ہے نا تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے عمل جو ہے نا لوگ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے گلاسز لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام آپ اللہ نہ کرے اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو دوسرے لوگ اس کو کاپی بڑے آرام سے کریں گے، ان کو پھر سکون سا ہو جاتا ہے نا کہ جیسے اگر وہ کر رہے تو یہ تو جائز ہی ہوگا تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت 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 سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اسی لیے میں آپ کو جو اگزامپل دی ہے نا اپنی زندگی کی دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، جو بڑے نیک ایسے والے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کریں گے، آپ اور میں بھی اسی لائن میں آتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، جتنے لوگ ہمیں فالو کریں گے اس کا عذاب ہم پہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ قبر کے عذاب میں نے آپ کو یہ پوری بات اچھے سے سمجھائی تھی کہ ابھی تو عذاب کا وقت، امتحان کا وقت تو آنا ہے، ابھی تو آخرت میں آنا ہے، تو قبر میں کس چیز کا عذاب آ رہا ہے اور قبر میں کس چیز پہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں؟ یہ وہی عمل ہیں جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اچھا صدقہ جاریہ چھوڑا یا برا چھوڑا، یہ قبر میں ہمارے پیچھے آئے گا۔ ایک ایک لفظ منہ سے نکالتے ہوئے، ایک ایک عمل کرتے ہوئے سوچا کریں کہ یہ چیزیں ہمارے کتنی دور تک ہمیں لے کے جائیں گی۔ یہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی کئی دفعہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ کیسے روکتے تھے؟ اسی طرح سے میں بتایا نا کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ عالم دین اگر ایسے کر رہے ہیں تو یہ جائز ہی ہوگا کرنا، آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا تو اور کن کو پتا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے اور کیسے روکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا نا کہ وہ ان کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی چھپاتے تھے۔ اور چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تو پھر ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آج آپ دیکھیے کہ مسجدیں کیوں علیحدہ علیحدہ ہیں، کیوں ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک ہی جگہ پہ سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر تو ایک جگہ پہ جب اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو ہمارا اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔
ایسے لفظ بولتے ہوئے بھی آنیسٹلی شرم آتی ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے کہ آج کیا ہم بالکل وہی کچھ نہیں کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے کرو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لفظ بیان کر دیے کہ اتنی تم ان کو کاپی کرو گے، نہ صرف دین کے معاملے میں بلکہ زندگی کے ہر جگہ پہ تم ان کی کاپی کرو گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کو ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ہمارا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، ہر چیز پہ ہم کس کی کاپی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھیں کہ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، خطاب مجھے اور آپ کو ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو، اب دیکھیں یہاں پہ بات آ رہی تھی نا، پہلے رہبان کی بات تھی اور پھر احبار کی بات تھی جو ان کے عالم دین تھے، اب یہاں پہ بات آ گئی پھر عام لوگوں کی، والذین، اور وہ لوگ جو ینکزون الذھب والفضہ، اور جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی۔ اب دیکھیں ینکزون جو ہے نا، یہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جو چھپایا ہوا مال ہوتا ہے، جو مطلب جمع کیا، پہلے اس زمانے میں وہی بات ہے کہ بینک تو نہیں ہوتے تھے نا، تو جہاں بھی مال کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت پہ والذین ینکزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اس زمانے میں روپے تو نہیں ہوتے تھے نا، اس زمانے میں جو کاروبار بھی ہوتا تھا، جو ٹریڈنگ ہوتی تھی، وہ تو سونا چاندی، وہ جو ان کے دینار ہوتے تھے اور اسی سے ہوتی تھی۔ تو آج آپ سوچئے کہ جیسے ہم پیسے جمع کرتے ہیں، رائٹ، بینکوں میں رکھتے ہیں یا کسی بھی فارم میں رکھتے ہیں، سورۃ ھمزہ، اللہ اکبر، پڑھ کے دیکھیے گا آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ھمزہ میں اسی آیت کو بینہ بیان کیا ہوا ہے کہ ویل لکل ھمزۃ لمزہ۔ ویل پتہ ہے اس وادی کو کہتے ہیں دوزخ کی، کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ھمزۃ لمزہ، کہ ویل میں جائیں گے وہ لوگ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خور ہیں، جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے ہم کوئی سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی جاننے والی کی بات ہوتی ہے تو ہم آنکھ سے کہتے ہیں دیکھنا اس کو، تو یہ یاد کر لینا ویل لکل ھمزۃ لمزہ۔ اتنی باریکیاں بیان کی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم آرام سے چغل خور، دیکھیں ایسا بندہ جو کننگ ہوتا ہے نا، لومڑی کی طرح، وہ بالکل، اگر آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو میں بہت پیارے طریقے سے یہ بھی بتاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے مال اور گن گن کر رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا، کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے ذرا کہ یہ کیا جو پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اللہ اکبر، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ وہ ڈال دیے جائیں گے فی الحطمہ، چور چور کر دینے والی کے اندر وہ پھینک دیے جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تجھے کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ اکبر، وہ آگ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھڑکائی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں پر چڑھ دوڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، کہ وہ جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، آپ سوچیں بڑا سا پریشر کوکر ہے، اس کو آگ اندر لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ستونوں میں اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے ہیں، اور وہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا، کن لوگوں کے لیے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ اور ویل لکل ھمزۃ لمزہ، اور وہ لوگ جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، چگلیاں لگاتے ہیں اور کننگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں ڈراؤنا، ہمیں نہیں بتاؤ، دیکھو ایسا کچھ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ بخش دینا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا، اللہ اکبر، تو صحابہ آپ دیکھیں کہ وہ کانپ اٹھے تھے کہ یہ کیا مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس کو نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، فَبَشِّرْهُمْ،
تو ان کو خوشخبری دے دو بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر، آپ سینٹنس ذرا دیکھیے کہ فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبریاں تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، جو خوشخبریاں تو جنتوں کی ہوں گی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ تو گھبرا گئے بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے لیے اس معاملے کو کشادہ کرتا ہوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ پہ تو یہ آیت بڑی شوق گزری ہے۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اسی لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارا باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور وراثت تمہارے بعد کے لوگوں کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں اب دیکھیے، اب یہ غور سے آپ نے سنا ہے کیونکہ ابھی الحمدللہ رمضان بھی آ رہا ہے، ہمیں ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں ہر سال دینی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمیں ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ فرض ہے، اب دیکھیے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعید ہے نا، تو ہمیں پورا حساب کے ساتھ زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ جتنی مرضی دے دو، کم نہیں ہونی چاہیے نا۔ اسی لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ کویسچن جب ہوتا ہے کہ شادی جب نئی ہوئی ہے، زیور کیونکہ سسرال سے بھی ملتا ہے، میکے سے بھی ملتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا تھا، کچھ سال ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو زکوٰۃ تو دینی ہے نا۔ اب یہ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کچھ سالوں میں ہمیں اتنا نہیں پتا تھا، تو وہ کیونکہ صدقہ اور خیرات، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ نفلی عبادات میں آتا ہے نا، تو اس وقت وہ جب بھی آپ کسی کو دیتے ہو نا، اپنے ذہن میں پھر بنا لو کہ آپ نے اتنی زکوٰۃ ابھی آپ کی واجب ہے، تو پھر آپ پہلے اپنی نیت کر لیں کہ یہ میری اس زکوٰۃ میں جا رہا ہے۔ اگر اکٹھی دے سکتے ہیں الحمدللہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو اکٹھی نہیں دے سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن کیونکہ زیور ہے، زیور تو مطلب اس کو ہم بیچ کے تو نہیں دے سکتے۔ تو آپ سوچیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوتا، اور واللہ اس پیسے میں، اس سونے میں، ان چیزوں میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جن چیزوں کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرمایا تھا، آپ غور سے سنیے گا، کہ جو لوگ ان چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ وہ مال ان کے گلے میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ توق کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو کالر سا ہوتا ہے، جیسے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ گردن میں وہ پہنا دیتے ہیں جب درد ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے۔ اب اسی کے بارے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اللہ اکبر، اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کے 2 زہریلے ڈنگ ہوں گے۔ ایک اس سانپ کو اس کا توق بنا دیا۔ اب یہاں پہ ہم نے اس آیت میں پڑھا نا کہ توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، تو یہاں پہ بتایا کہ اس سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر یہ جو 180 ہے، پھر اس کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ، ان کے پاس پازیب ہوتی تھی سونے کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ جو میری پازیب ہے یہ مال میرا کنز ہے، یہ مطلب اس میں آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ پھر مال کنز نہیں ہوتا۔ تو مال کی زکوٰۃ دینا، اب دیکھیے اس کے اندر صحابہ کا 2 ڈیفرنٹ اوپینین آپ کو ملیں گے، اور 2 اوپینین پتہ ہے کیوں ملیں گے؟ یہ تقویٰ کا عالم ہے
کہ جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے، اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس کی کوئی سزا ملے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. کہ آیت نمبر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی ان کا کہنا تھا کہ جس جمع شدہ مال کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. لیکن بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسلک یہ تھا کہ جس مال کو بھی جمع کیا گیا ہو وہ کنز مذموم ہے اور موجب عذاب ہے، کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کے جمع کرنے پر وعید فرمائی ہے. اور حدیث اس کے بارے میں وہ کہاں سے یہ لیتے تھے؟ کیونکہ حدیث ہے، اب یہ بھی آپ غور سے سنیے گا کہ حضرت عبداللہ بن ابی حذیل بیان کرتے ہیں کہ میرے صاحب مطلب میرے دوست نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو. میرے دوست نے کہا کہ پھر وہ حضرت عمر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ سونا اور چاندی کے جمع کرنے والوں پر ہلاکت ہو، تو پھر ہم کس مال کو جمع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی. مبارک ہو وہ ساری بیویوں کو جو دیکھیں میں لکھ رہی تھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ دیکھیں جو نیک بیویاں ہوتی ہیں نا کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں مدد کرنے والی، کہ وہ ایسی بیوی جو اپنے خاوند کو یہ بتائے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں. جب وہ پیسے گھر لے کے آتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خاوند کی تنخواہ کتنی ہے اور وہ کتنے پیسے لے کے آ رہا ہے، اور اگر زیادہ لے کے آ رہا ہے تو وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے. اس کو پتہ ہوگا کہ جب میں فرمائش کروں گی خاوند سے تو اس کی کتنی حیثیت ہے، میں اس کو کہیں تنگ تو نہیں کری، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اسلام تو وہ جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کے لیے بھی ہے نا، جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مال والے قیامت کے دن سب سے نچلے درجے پہ ہو گئے، اللہ اکبر، سوائے ان لوگوں کے. اچھا، مال ہونا کوئی برائی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. وہ سوائے ان لوگوں کے جو اپنے مال اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے تقسیم کرتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو مال ہے، مال تو اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. اگر وہ رزق جو ہے اس میں سے وہ کسی اور کو جو غریب ہیں، جو اس کی فیملی میں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی خاندان میں دیکھیں، کبھی ان کو جج نہ کریں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سب سے مشکل پتہ ہے آ کے یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے خاندان میں کسی کو مدد چاہیے ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے گھر میں تو یہ بھی ہے، یہ تو یہ بھی کرتی ہیں، یہ تو یہ بھی کرتی ہے، ان کو کہا ہے کہ پیسے دوں میں، اور غیروں کو ہم دبا کے دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے گھر والے، اپنے ارد گرد کے لوگ، اپنے بہن بھائیوں میں، ان کی اولادوں میں آپ دیکھیں، اپنی پھپھیوں میں، خالوں میں، ارد گرد جو آپ کے ہیں، اس کے بعد پھر سیکنڈ، اس کے بعد پھر سیکنڈ. اور پھر دیکھیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ان کو عادت بھی ہوتی ہے وہ تو کسی سے بھی مانگ لیں گے، لیکن سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. پھر آپ کو خود سے دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کی کون سے خرچے ایسے ہیں جو وہ پورے نہیں کر پا رہے، تو میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں. اب یہاں پہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس قسم کی احادیث سے حضرت ابو ذر غفاری جو تھے نا، ان کا یہ استدلال جو انہوں نے کیا تھا، یہ ان کی ایک اپنی سوچ تھی، یہ اپنا ان کا ایک موقف کہتے ہیں کہ جیسے ان کا تھا. اور لیکن یہ جو جمہور صحابہ تھے، مطلب زیادہ اکثریت صحابہ کی، ان کا نظریہ یہی تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب دونوں طرح سے، ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، بہت دیر پہلے پڑھا تھا کہ حضرت جیسے علی حجویری صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا زکوٰۃ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کوئی حکم نہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کے پاس اتنا پیسہ ہی کیسے جمع ہو گیا کہ وہ لوگوں جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ دوسروں کے لیے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں کی مدد کرو تو وہ زکوٰۃ تو اس پہ ہوگی جو تمہارا بچا ہوا ہوگا. یہ میں نے سنا ہوا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں.
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपनी ज़कात पूरी कर सकें, और पूरी क्या, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में भी वसअत पैदा करे, आमीन। मैं अक्सर ये सोचती हूँ एक्सक्यूज़ मी, कि अगर हर इंसान अपनी सही ज़कात देने वाला बन जाए ना, तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई गरीब ना रहे। लेकिन अक्सर हमारे हाथ वहीं पे टाइट हो जाते हैं। जब हम कभी सोचते हैं, निकालते हैं ना अपना सेट, तो होता है कि इसके अंदर इतने स्टोन है, इसमें ज़कात नहीं लगती, अच्छा इसमें इतनी पॉलिश है, इसमें ज़कात नहीं लगती, तो ये जो खोखा सा रह जाता है ना, वो तो इतने तोले का है, तो उस पर इतने थोड़ दिले हो जाते हैं। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला देने वाला बेहिसाब देता है, और हम जब अल्लाह की राह में देने लगते हैं ना, तो फिर हम ऐसे करते हैं। और बाज़ दफ़ा मुझे यहाँ पे याद आया कि मुझे कोई बता रहा था, कहते कि देखो जब हम मस्जिद में जाते हैं ना, तो समटाइम ये होता है कि वहाँ पे रखे होते हैं ज़कात के, सदकात के बॉक्सेस पड़े होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अंदर से निकाल के ना, जो चेंज होती है बेसिकली वो निकाल के डाल रहे होते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि कभी ऐसा हो कि हमारा दिल भी थोड़ा सा घुटने लगे, तो हमें ये चीज़ें याद आ जाए कि जिस रब ने दिया है ना, उसकी राह में दे दो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और ज़्यादा करता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक चीज़, एक दाना तुम देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 7 बालियों पे 100 दाने और 700 गुना और उससे भी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा देते हैं। बस हमें अल्लाह पे यकीन, हमें तवक्कुल होना चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वो वही है ना, वो बिल्कुल वाज़ेह है और बिल्कुल हक है, तो हमारी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब हम कहते हैं आयत नंबर 35। अल्लाह अकबर, आपने पढ़ी है ये आयत कि देखिए, अभी तो हम ऐसे बात करें ना कि हदीस में ये है, सहाबा ने ये कहा, ये उनका अपनी मौक़िफ़ था जो उन्होंने इस हदीस से लिया था। यहाँ पे हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि लोग जो ऐसे करते हैं, सोना और चांदी जमा करते हैं, अल्लाह की राह में नहीं देते, तो उनके लिए क्या होगा, यौम युहमा अलैहा, जिस दिन तापा जाएगा उस माल को, फी नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग में, फतुकवा बिहा, फिर दागी जाएंगी, बिहा साथ उसके, जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ, व जुनूबहुम, और उनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पुश्तें, और उनसे कहा क्या जाएगा कि हाजा मा कनिस्तुम, कि ये है तुम्हारा जमा किया हुआ माल, ली अनफुसिकुम, जो तुमने अपनी नफ्सों के लिए, अपनी जानों के लिए जमा किया था, फज़ूकू, तो चखो, मा कुंतुम तकनिज़ून, जो तुम जमा करते थे। अल्लाह अकबर। आप गौर करें ज़रा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 3 चीज़ें, अब पेशानी को, पहलू को और फिर पुश्तों को क्यों दागा जाएगा, इसलिए कि जब आप देखें कभी कोई ज़रूरतमंद आता है ना मांगने के लिए, तो सबसे पहले हमारे चेहरे पे ही आता है कि क्या है, सारा वो मांगने आ जाते हैं। तो पहला जो वो क्या कहना चाहिए, एक गुस्से की फीलिंग का वो होता है ना, कि अगर हम मुँह से ना भी बोले तो हमारे चेहरा ज़ाहिर कर देता है। इसलिए सबसे पहले उस माल से, वो जो हक था ना किसी और का, हमने ज़कात नहीं दी थी, उसको पाक नहीं किया हुआ था, वो माल जिससे बरकत ही उठ जाती है, वो सबसे पहले उस माल से हमारी पेशानियाँ दागी जाएंगी। और फिर क्या होता है, अगर सेकंड टाइम ये होता है कि अगर वो बहुत बेचारा फिर से कहता है कि देखें बाजी, मेरी ये ज़रूरत है, मेरे बच्चा बीमार है, या मेरे बच्चे की फ़ीस नहीं जा रही, फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो आप ना थोड़ा सा पीछा कर लेते हैं कि बोलने दो उसको, और वो एटीट्यूड जो दिखाना होता है, और फिर आखिर वो ज़्यादा बोलता है, तो फिर उसके बाद आप उठ के ही चले जाते हैं कि ये तो मुसीबत मेरे पीछे ही पड़ गया। तो ये तीनों चीज़ें जब आपके साथ सामने कोई सवाल करे ना, तो ये याद कर लीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक़्त हमारे पास ना हो, इतनी वुसअत ना हो कि हम किसी की मदद कर सकें, तो उसको प्यार से, अच्छे तरीके से, उसकी इज़्ज़त रखते हुए उसको समझा दें कि इस वक्त मैं नहीं मदद कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अगली दफ़ा मेरे जहन में ये बात रहेगी कि मैंने तुम्हारी इंशाल्लाह मदद करनी है, या मैं अपनी किसी जानने वाली को कहूँगी, क्योंकि दूसरों को कहना और आपके कहने से अगर कोई किसी की मदद कर देता है तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा उसका। तो ये बातें जब हमें पता चलती है ना, ऑनेस्टली, अब कभी कोई आपके सामने हाथ फैलाए तो ये आयत याद कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी पुश्तें, तुम्हारी पहलू जो है वो दागे जाएंगे क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब यहाँ पे इनकी एक और आदत अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि देखो ये क्या करते थे कि हलाल को कैसे हराम करते थे। अब हलाल हराम सिर्फ खाने में ही नहीं है,
صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز کر مطلب کوئی کسی چیز میں بھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے. ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ صرف ایک سور حرام ہے مسلمانوں کے اوپر اور ایک خون حرام ہے اور ایک مردار حرام ہے. اس کے علاوہ دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے حرام, دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے حرام. ایسے والی باتیں ہوتی ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں, ہم کئی دفعہ سنتے ہیں, اور اسپیشلی جو لوگ سوچ کے یہ نکلتے ہیں نا کہ اب میں نے کسی کو نیکی کی تلقین کرنی ہے تو یوں کر کے منہ کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں, تو آپ لوگ رٹا لگا لیں, ان آیات کو نمبر ایٹ لیسٹ یاد کر لیں کہ اچھا یہ کون سی آیت ہے, اور قرآن پاک میں اس کو ایک دفعہ خود سے پڑھ لیں تاکہ ان کے سامنے کہیں ہاں تم نے پوچھا نا کہاں لکھا ہوا ہے, تو اس آیت میں اس سورہ کی اس آیہ میں جا کے پڑھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تو پوری وے آف لائف ہی آ گیا نا اس میں, جو کل اے نبی کہہ دیجئے انما حرم ربی کہ میرے رب نے حرام کیا الفواحش بے حیائی کو, تو پھر گناہ کو حرام کیا اور پھر بغی کو حرام کیا, تو اس میں تو پورا لائف سٹائل آ جاتا ہے, تو پھر آپ بتا سکتے ہیں آرام سے. اب یہاں پہ ان کی کیا عادت تھی. اب دیکھیں کہ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, تب سے 3-4 مہینے جو تھے نا وہ حرمت والے مہینے تھے. ان کی بھی شریعت میں یہ حرمت والے مہینے تھے. اور وہ کون سے 4 مہینے تھے, آپ سوچے حج کو درمیان میں رکھے کہ حج سے 1 مہینہ ادھر کا ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, اور پھر رجب 1 مہینہ آتا تھا جس میں یہ لوگ عمرہ کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا تھا کیونکہ اس زمانے میں لوٹ مار ہوتی تھی, کیونکہ ایسا سفر تو نہیں ہوتا تھا نا, قافلے نکلتے تھے, راتیں آ جاتی تھی, اتنا سفر مشکل ہوتا تھا. تو ان 3 مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا نا تو اس پہ بھی ہاتھ نہیں یہ اٹھاتے تھے, مطلب اتنا ڈرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے تھے, تو یہ کیا کرتے تھے. فار ایگزامپل اب حج کا مہینہ جو آتا ہے وہ اگر سردی کا بہت موسم ہے اس میں آ گیا, کیونکہ حج میں یہ ٹریڈنگ بھی کرتے تھے نا, ان کا کاروبار بھی ہوتا تھا, تو یہ کیا کرتے تھے اس مہینے کو بدل دیتے تھے, کہتے تھے جی اگلا جو محرم کا مہینہ سے پہلے, یہ رجب کا بھی ہوتا ہے نا کہ محرم کا کون سا حج کا مہینہ, اس کو وہ اگلے مہینے سے بدل دیتے تھے کہ یہ والا مہینہ جو ہے نا یہ والا حرمت کا مہینہ نہیں ہے. لیکن یہ کرتے کیا تھے, پورے کر لیتے سال میں وہ 4 مہینے جو بھی بدلتے تھے نا, آگے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. نسی کی اس کو کہتے تھے رسم, کہ وہ مہینوں کے نام بدل دیتے تھے بیسیکلی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ حرام کو لیبل فرق ہو جائیں گے اور اس کے نام بدل کے وہ چیزیں جو حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کو حلال کر دیں گے. تو وہی چیز یہ کرتے تھے کہ نام بدل دیتے تھے, کرتے 4 مہینے پورے تھے. اور کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا اگر فار ایگزامپل یہ جنگجو تھے بہت زیادہ, اگر یہ جنگ کر رہے ہیں اور اس میں ایک حرمت والا مہینہ آ گیا تو اس کا نام بدل دیتے تھے اور اس کو دوسرے مہینے میں لے جاتے تھے. اور دوسری یہاں پہ ایک بات سمجھے کہ جیسے شمسی مہینے ہوتے ہیں اور قمری مہینے ہوتے ہیں. شمسی مہینے کون سے ہوتے ہیں, جیسے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی ہم کہتے ہیں. اور قمری مہینے کون سے ہوتے ہیں, جیسے رجب, شعبان, رمضان, یہ سارے اسلامک مہینے ہوتے ہیں. اب اسلامک مہینوں میں کیا خوبصورتی ہے کہ ہر موسم میں آتے ہیں. اگر رمضان ابھی آ رہا ہے تو کبھی گرمی میں آئے گا, کبھی سردی میں آئے گا. اسی طرح حج کا ٹائم ہے, کبھی سردیوں میں آ رہا ہے, کبھی گرمیوں میں آ رہا ہے. لیکن اگر وہ شمسی مہینے کے حساب سے رکھتے ہیں تو پھر تو جیسے جنوری ہے تو اس کا موسم ویسے ہی ہوگا, اگر مارچ ہے تو اس کا موسم ویسے ہی ہوگا. تو وہ ایک ہی ٹائم پہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حج کا موسم جو ہے, یا پھر اگر انہوں نے دوسری ٹائم پہ بدلنا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو بدلنا چاہتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہیں, اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ, کہ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک. اچھا 52 ہوئے ابھی اللہ کے نزدیک. حسنا عشرہ شہرہ, کہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہیں. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یا فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے پورے سال کے 12 مہینے تھے. اور منہا, ان میں سے, اربعۃ حرم, 4 مہینے جو تھے وہ حرمت والے تھے. اور ذالک الدین القیم, اور یہی طریقہ, یہی دین جو ہے وہ درست ہے. تو اللہ سبحانہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4 مہینے کیا ریزن تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے, تاکہ کیونکہ ان کا سفر لمبے ہوتے تھے
تو پہلا اس سے مہینہ بھی تھا جس میں وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا کہ وہ کوئی ان کو لوٹے نہیں تاکہ وہ آرام سے سفر کر سکیں. اور پھر حج کرنے کے بعد جب یہ واپس اپنے گھر میں جاتے تھے تو ان کا 1 مہینے کا ٹائم ہوتا تھا جس پہ یہ لوگ واپس چلے جاتے تھے خیر و عافیت سے. اور رجب کا جو مہینہ تھا وہ عمرے کے لیے ہوتا تھا کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے تو ان کو کوئی قافلہ نہیں لوٹتا یا ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو بس نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر. کیا ظلم نہ کرو کہ دیکھو جب تم چینج کرتے ہو، فار ایگزامپل اگر تم نے محرم کا مہینہ ہے تم نے اس کو چینج کر کے دوسرے مہینے میں کر دیا، تو اگر محرم کے مہینے میں پھر تم وہ غلط کام کرو گے یا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تو اپنی جانوں پر تو ظلم کرو گے کیونکہ اس کا تمہیں گناہ ملے گا، اس کا پھر تمہیں سزا ملے گی. تو وقاتل المشرکین، اور جنگ کرو مشرکین سے کافۃ، پورے کے پورے اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں سب مل کر. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ کیونکہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، کیونکہ یہ حرمتوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ دنوں کو مہینوں کو بدل دیتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ یہ سوچو کہ اب یہ حرمت کا مہینہ ہے تو یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو تم آرام سے تم ڈر کے مارے نہیں کرو، نہیں تم بھی اسی طرح سے پھر ان کے ساتھ کر سکتے ہو. اور اس کے بعد یہ آیت اٹھا لی گئی تھی، مطلب آیت ہے ابھی بھی لیکن یہ حکم اٹھ گیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جنگیں ایسی ہیں جو انہی مہینوں میں ہوئی تھی، کیونکہ دوسری طرح سے جو مشرکین مکہ تھے یا پھر دوسرے جو قبائل تھے ان کی طرح سے جب جنگیں ہوئی تھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اب یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو دن ہی مہینے بدل دیتے تھے، تو کیا پھر حج جو تھا وہ اس کے بارے میں کہ کبھی حج کا ایکچولی وہ مہینہ تھا کہ نہیں جس زمانے میں یہ حج کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں میں آپ سے حدیث بتا دیتی ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ کسی سے سنا تھا، انہوں نے کہا جی حج تو کسی بھی مہینے میں جا کے کر سکتے ہیں. تو آئی واز شاک، میں نے کہا ہاؤ کم یو کین سے دس. تو ڈیفینیٹلی ان کا علم نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، لیکن ان کا کہنے کا طریقہ اتنا زوردار تھا کہ میں خود حیران ہو گئی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ ان کو کیونکہ کسی سے انہوں نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ حج کے زمانہ مہینے بدل دیتے تھے. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی شکل پر آ چکا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. تو سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا نا، اس وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اب سے حج اسی مہینے ہوا کرے گا کیونکہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل میں آ گیا ہے. اچھا جی، اب آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ہم نے 37 انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے کفر میں. یضل بہ، تو وہ گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور وہ کرتے کیا تھے؟ یحلونہ آمن، کہ وہ حلال کرتے تھے اسے 1 سال، ویحرمونہ آمن، اور اس کو دوسرے سال میں وہ حرام کر دیتے تھے. 1 سال اسی مہینے کو حرام کرتے تھے، دوسرے سال اسی کو حلال بھی کر دیتے تھے. اور وجہ کیا تھی کرنے کی؟ لیواطئوا عدۃ، تاکہ وہ درست کر لے گنتی، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے. فیحلوا، اور وہ حلال کرتے تھے، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا. اب ان کا یہ کرنا تھا اور ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهُمْ، کہ مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا يهدي القوم الکافرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی یہی ایک عادت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے حلال مہینوں کو حرام اور حرام مہینوں کو حلال کر دیتے تھے، اور ان کو بالکل یہ نہیں خیال ہوتا تھا کہ اس مہینے میں جن کو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اگر وہ چیز کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حرام کیا تو ان کو تو اس کی سزا ملے گی. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کا
جو فتویٰ کہہ رہی ہوں، حلال اور حرام کرنے کا کسی بھی چیز کو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی انسان اختیار نہیں رکھتا. اس کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ یہ اس مسئلے کو سمجھے. اور میں بار بار اس دفعہ جو بات کر رہی ہوں کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو سمجھ آتے ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں پہ کئی دفعہ ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حلال کہا اور کن کن چیزوں کو حرام کہا ہے. اور اتنی وہ ہم نے وے آف لائف بنا لیا ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے برے اعمال. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے اچھی مطلب ہمیں اچھی لگے، ہمیں ان میں اٹریکشن لگے. اور لگتی ہے. آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اس آیا کو خدا کے لیے پھر سے پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کے لیے کہا ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے شروع میں آپ کو حدیث سنائی ہے، بینا بالکل واضح طور پہ ایک ایک لفظ اس کا ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹھہر رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے مرنے جینے پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو جائے. آمین ثم آمین. کچھ مشکل نہیں ہے. میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا سورۃ بقرہ میں، یا ایھا الذین